وصاغ من دره الياقوت ألوانا مضى يعلم دين الله ينشره في ثوب مجتهد فقها وبرهانا. پھر اس کے بعد ہمارے نوجوانوں میں ایک وبا کی آ گئی ہے. ایک وبا یہ آ گئی ہے کہ دیوبندیت کیا ہے. یہ دیوبندیت کیا، وہ بھی اسی آیت قرآنی سے نکل رہی ہے. یہ دیوبندیت جو ہے وہ بھی اسی آیت قرآنی سے نکل رہی ہے. اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے. مسلک کا لفظ اگر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ سمجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ اہل السنہ والجماعہ ہی ہے. دیوبندیت اہل السنہ والجماعہ ہی کی شکل ہے، اور انہوں نے دونوں چیزوں کو لازم پکڑے رکھا ہے، یعنی سنت کو بھی جماعت کو بھی لازم پکڑے رکھا ہے. تو قرآن اور حدیث بھی آ گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جماعت کو بھی انہوں نے لیا ہے دیوبندیت نے. تو دیوبندیت کوئی الگ فرقہ نہیں ہے. اب دیوبندیت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو علماء ہیں، اور علماء میں رسوخ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، خشیت کے اعتبار سے، تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے، دین پر چلنے کے اعتبار سے، اشاعت دین کے اعتبار سے یہ فائق ہیں، یہ برتر ہیں علماء دیوبند. اس اعتبار سے ہم نے علماء دیوبند کا پلہ اور ان کا دامن جو ہے پکڑا ہے. اور اس کے لیے ایک نہیں کئی ایک شہادتیں پیش کی جا سکتی ہے. اور وہ شہادتیں اگر یہ انگلش میں پڑھنے والے بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو خود یہ لائبریری میں جا کے پڑھیں. جنہوں نے مطالعہ کیا ہے، یہ مہمان وہاں رہے ہیں اور مہمانوں نے مطالعہ کیا ہے، ان کے سی آئی ڈی جو ہے وہاں رہے ہیں، دیوبند کے مدرسے میں رہے ہیں، اور دیوبند کے مدرسے کے جو احوال ہیں، جو حالات ہیں مدرسین کے، وہ سب انہوں نے نوٹ کیے ہیں. برٹش لائبریری میں جائیے اور وہاں جا کر وہ نکلوائیے، وہ پورے حالات تمہیں پتہ چل جائیں گے کہ اس زمانے میں جو علماء تھے اور اس زمانے میں جو ہمارے اکابر علماء دیوبند تھے وہ کیا تھے، کون تھے. اور حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر ہیں اور جن کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں، اتباع سنت کا یہ حال ہے. وارنٹ جاری ہوا ہے، 3 دن کے بعد نکل گئے. کہا ابھی بھی وارنٹ وہ باقی ہے. نکل کیسے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم غار ثور میں 3 دن ٹھہرے تھے، اس لیے میں نکل آیا، جو ہونا ہوگا ہوگا. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے حفاظت کی کہ ذرہ برابر بال بیکا نہیں ہو سکا حجت الاسلام اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اور حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ان کے علم کا حال یہ ہے، ان کے علم کا حال یہ ہے. یہ زید عمر بکر کی بات نہیں چل رہی ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ خود اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں. خود اپنے قلم سے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ لکھنے والے دوسرے ہیں، لیکن ان کے سامنے جو جلدیں آئی ہیں ان جلدوں میں سے یہ پہلی جلد ہے. اس پہلی جلد میں حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا یعنی حضرت حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت ساری باتیں ابھی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. ان کے علم کا حال حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ علم میں عمل میں ید طولا رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود حضرت یہ اعتراف فرما رہے ہیں کہ ان کی تمام باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ ہے ان کے علم کا حال. اور ویسے ان کے علم کے کچھ قصے میں پہلے نقل کر چکا ہوں. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ حال یہ ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں، وہ عبادت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، معمولات. تو معمولات میں کہا کہ قوہ جو ہے اب تو مزمحل ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، جیسی طاقت ہونی چاہیے ویسی طاقت تو ہے نہیں. اور کتابیں پڑھا رہے ہیں کتنی دورے کی پوری کتابیں، الگ الگ مول صاحب نہیں، ان کے پاس کتب ستہ ہوتی تھی، 6 کی 6 کتابیں ہوتی تھی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے پاس. اور جو معمولات ہیں ان معمولات کے بجا لانے کے ساتھ 1.25 لاکھ مرتبہ اس میں ذات روزانہ کا اللہ 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 1.25 لاکھ مرتبہ. یہ ہے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی عبادت کا حال. اور ویسے تو عبادت پر بھی اچھا خاصا بولا، مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. اب پڑھتا کون ہے؟ مسئلہ یہ ہے پڑھتا کون ہے؟ پڑھتا اتنا ہی ہے جتنا اس میں آیا، وہ فون میں واٹس ایپ میں جو آیا بس اسی کو پڑھا، وہ سمجھے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. یہی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں رطب اللسان ہے. ان کی مدح میں، ان کی توصیف میں
اور ان کی پاکیزہ زندگی کو بیان کرنے میں رطب اللسان، گویا ان کی زبان تر رہتی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا جب ذکر خیر آتا ہے تو پھر اس کے بعد طبیعت میں ایک دم بشاشت آ جاتی تھی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، ان کے خلاف ایک محاذ قائم کیا گیا اور اس کے نتیجے میں غلط فہمیاں جو ہے پھیلائی گئی، اور اس کے نتیجے میں کئی ایک لوگ جو ہیں ان کی باتوں میں آ گئے، ورنہ ان سب کے جوابات دیے جا چکے ہیں اور کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ لہذا کسی قسم کی بدظنی نہیں، بدظنی کرنے والوں نے بدظن کیا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کے جو خلیفہ ہیں مولانا حشمت علی، مولانا حشمت علی کا کام ہی یہ تھا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا۔ چنانچہ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ایک آدمی نے ملنا چاہا۔ اب پروپیگنڈا کیا تھا؟ پروپیگنڈا یہ تھا، یہ کہا گیا تھا کہ ان کی صورت رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کے نتیجے میں خنزیر جیسی ہو گئی، سور جیسی ہو گئی ہے، تو وہ ہمیشہ اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں۔ یہ بات اس قدر پھیلائی گئی کہ ایک صاحب باقاعدہ کانپور آئے، اور کانپور آنے کے بعد دیکھا، پہلے پوچھا کہ بھئی وہ ان سے ملنا ہے، اور دیکھا کہ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں اور چہرے پر کوئی نقاب نہیں، کوئی پردہ وردہ نہیں ہے۔ تو پہلے لعنت بھیجی اس پر جس کے ہاتھ پر وہ بیعت تھا۔ وہ آدمی بیعت تھا مولانا حشمت علی سے، اور یہ مولانا حشمت علی وہ ہے کہ حضرت مولانا ہمارے بارے میں ایسا بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم کو عشق رسول نہیں ہے، ہم کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ لیکن وہاں محبت کا عالم کیا ہے؟ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی نور اللہ مرقدہ، ایک مرتبہ مناظرہ ہو رہا تھا انہی کے ساتھ، یہ مولانا حشمت علی صاحب کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا۔ مناظرے میں مولانا منظور صاحب سے وہ صاحب کہنے لگے کہ تم نے گستاخی کی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی، تم نے بے ادبی کی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ ایک دفعہ بولے وہ صاحب، دو دفعہ بولے، پھر اس کے بعد حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے، وہ بے غیرت، شرم مر گئی کیا کہ تیرے سامنے میں نے 2 مرتبہ گستاخی کی ہو یا 1 مرتبہ گستاخی کی ہو اور تو آرام سے پان چبا کے بیٹھا ہے؟ اگر 1 مرتبہ تو میرے سامنے بول کے دیکھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں کوئی کلمہ بے ادبی کا، میں تیرے پیٹ میں چاقو ڈال دوں گا۔ یہ ہے حب رسول، یہ ہے عشق رسول۔ ادھر کہہ رہے گستاخی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آرام سے پان چبا کے بیٹھے ہیں، وہ عجیب و غریب۔ بہرحال میں نے کہا کہ ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہوا، کافی پروپیگنڈا ہوا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ وہ فرما رہے ہیں، اب دیکھو اپنے دشمن کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے ان کو جو ہم سے عداوت ہو گئی ہے، دشمنی ہو گئی ہے، تو اس کی بنیاد یہی ہو کہ وہ یہ خیال کر رہے ہوں کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کا یہی جذبہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہاں حکیم الامت کی عبادتیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں قابل قبول نہیں سمجھ رہے ہیں حضرت، اور ادھر ان کا یہ جذبہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ خیر بہرحال اکابر علماء دیوبند کو ہم نے جو دیکھا، کتابوں میں دیکھا، اور ان کے فالوورز کو ہم نے دیکھا، یہ فالوور ایسے، یعنی ڈائریکٹ فالوور بھی نہیں، وہ فالوور کے فالوور ایسے نیچے جاؤ، ان کو ہم نے دیکھا ہے تو ان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، علم اگر ہے تو یہ ہے، عمل اگر ہے تو یہ ہے، خشیت اگر ہے تو یہ ہے، تقوی اگر ہے تو یہ ہے، اور حب رسول اگر ہے تو یہ ہے۔ حضرت مولانا محمد عابد حسین صاحب دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے محتمم صاحب، ان کا حال یہ ہے کہ 60 سال میں تہجد کی نماز 1 مرتبہ بھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ ہے انابت اللہ، یہ ہے انابت اللہ۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ ہیں، ان کی تلمید اور ان کے شاگرد بھی ہیں حضرت مولانا احمد شاہ صاحب۔ حضرت مولانا احمد شاہ صاحب نے ایک مرتبہ حضرت مولانا احتشام صاحب سے فرمایا
کہ مجھے ایک جگہ دعوت دی ہے, کچھ بنیاد رکھنا ہے, تو آپ چلو, میرے ساتھ چلو, اور آپ میرے خیال میں زیادہ نیک ہو, پارسا ہو, تو بنیاد تو آپ کے ہاتھ ہی سے مجھے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, لے کے گئے. اب حضرت جو ہے جہاں جانا تھا وہاں بیمار ہو گئے. مولانا احمد شاہ اتنے بیمار ہوئے, اتنے بیمار, اور اتنے دست آنے لگے اور ڈائریا کہ بالکل ضعف. اور حضرت کا پھر معمول یہ تھا کہ ایک مرتبہ وضو ٹوٹا تو فوراً وضو کریں گے, نماز نہیں پڑھنی ہے, لیکن اس کے باوجود فوراً وضو. اب جب راستے میں جا رہے تھے تو امیر کا مسئلہ آیا تھا کہ امیر کسے بنایا جائے. تو کہا کہ حضرت آپ امیر, مولانا احتشام کو امیر بنایا ہے. مولانا احتشام جو ہے وہ انہیں رات میں کہنے لگے کہ دیکھو میں امیر ہوں, امیر کی بات ماننی ضروری ہے, لہذا آج رات آپ اٹھیں گے نہیں, عبادت کے لیے آپ اٹھیں گے نہیں. انہوں نے نہ ہاں کہا نہ کہا. جب صبح صادق میں 1.5 گھنٹہ باقی تھا, اس موقع پر وہ تو سوئے ہوئے ہیں امیر صاحب, ان کے پاؤں کو مسر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کو جگا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیعت حضرت ہی سے ہے, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکز, مجھے بیعت ہونے کو 57 سال ہوئے. 57 سال سے میری تہجد کی نماز ایک مرتبہ بھی نہیں گئی ہے, آج میری نماز چلی جائے گی. آپ کو واسطہ ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا, مجھے اجازت دے دیجیے. ان کو اجازت دینی پڑی تب وہ نماز پڑھ رہے, تہجد پڑھ رہے. انابت الی اللہ اسے کہتے ہیں, واتبع سبیل من اناب الی. تو رب تبارک و تعالی یہاں جس آیت قرآنیہ پر مسلمانوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں اور آگاہ کرنا چاہتے ہیں, راستہ پکڑنا ہے تو کن کا پکڑنا ہے. اب جو حدیث پاک پر عمل نہ کرتا ہو, جو داڑھی بڑھا نہ سکتا ہو, جس کی داڑھی جو ہے وہ چھوٹی سی ہو, اور ہمارے نوجوان وہ ان کا فالو کریں, ان کی پیروی کریں. جن کی داڑھی شرعی نہ ہو تو وہ اپنے دوسرے افعال میں شریعت کے کیا کام کرتا ہوگا. اور ہمارے اکابر علماء دیوبند, ان کے چہرے مزین تھے, اس سنت سے مزین تھے, اور دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی متبع شریعت ہے. اور آج وہ جو ایک نیا عالم چلا ہے, نیا عالم یوٹیوب والا, اس نئے عالم میں بیٹھے ہوئے مولانا لوگ, اور وہ مولانا کیسے, جیسے ابھی میں ذکر کر رہا ہوں کہ جن کی داڑھی کا صحیح ٹھکانہ نہیں ہے, دوسرے کچھ لوگ ہیں جن کے بولنے کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے, اور وہ مقتدا بنے بیٹھے ہیں, اور لوگ پیروی کر رہے ہیں, ان کی پیروی کر رہے ہیں. اور ادھر جو ہے علماء دیوبند, ان کی تنقید کی جا رہی ہے. کیوں تنقید کی جا رہی ہے؟ کون سا تم نے ایسا علماء دیوبند میں نقص دیکھا ہے, کون سی خامی دیکھی ہے, اور اس خامی کا ازالہ کیجئے. اور ویسے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ جو اکابر علماء دیوبند کی بات نہیں چل رہی, اب ہم علماء کی بات چل رہی ہے کہ ہم علماء سے غلطی نہیں ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. اکابر علماء دیوبند کی بات نہیں ہے, جو بڑے علماء ہیں ان کی بات نہیں ہے, مجھ جیسے چھوٹے علماء کی بات چل رہی ہے, جن کو علماء کہا جاتا ہے. ان کی بات یہ ہے کہ غلطی ہوتی ہے, لیکن غلطی کے پکڑنے کا کام عوام کا نہیں ہے. گڑبڑ یہاں ہو جاتی ہے. علماء کی غلطی نکالنے کا کام وہ علماء کا ہے, یہ عوام کا کام نہیں ہے. کیونکہ اتنا نالج ہونا چاہیے کہ یہ واقعی میں غلطی ہے کہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے.